السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع پیش کرنے جا رہا ہوں جو ہر معاشرے میں بلکہ ہر فرد کے لیے جو ضروری ہے اس کو ہے۔ وہ ہے عزیز دوستو، وہ موضوع ہے کمائی، حلال کی کمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال کمانے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ مال کو گویا اللہ تعالیٰ نے فضل کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز جمعہ ادا کر چکو تو بس زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو۔ یعنی مال اگر آپ کمائیں اور حلال کی کمائی ہو تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اگر مال حرام کا ہوگا تو پھر اس سے یہ صرف یہی نقصان نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا یا کسی کے ساتھ ملاوٹ کی، بلکہ آپ کی عبادات پر بھی گہرا اثر پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی نے 10 روپے کا کوئی کپڑا بیچا اور 1 روپیہ اس میں حرام کا تھا، تو وہ جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہوگی۔ تو یعنی عبادات پر بھی حرام کا اثر پڑتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو جسم حرام کی غذا سے پرورش پائے جہنم کی آگ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو کمائی سے منع نہیں کیا گیا، لیکن 2 چیزوں کی رعایت کمائی میں ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ خود کمائی کرے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اور دوسرا یہ کہ حلال کی کمائی کرے، حرام سے اجتناب کرے، حرام سے بچے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کی اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو مال اس نے کمایا یہ حلال کا تھا یا حرام کا تھا۔ عزیز دوستو، آج اگر ہم معاشرے پر تعمق کے نظر سے دیکھیں، گہری نظر سے، تو ہم ہر شخص یعنی مال اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ میں مال جو کما رہا ہوں حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اور بسا اوقات وہ باپ کو دھوکہ بھی دیتا ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہے، بلکہ یعنی یہ سمجھیں کہ دھوکہ دینا تو عام ایک فن بن گیا ہے تاجروں کے ہاں، کہ جب تک وہ گاہک کو دھوکہ نہ دیں، یعنی جو چیز معیاری ہے، جو اعلیٰ چیز ہے، عمدہ چیز ہے، ریٹ اس کا بتائیں اور دیتے وقت بیکار چیز تھما دیں، تو یعنی یہ ان کے ہاں ایک فن بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جس شخص نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، گویا وہ محمدی ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ تو آپ چلے جائیں جانوروں کی منڈی میں، آپ چلے جائیں سبزی منڈی میں، آپ چلے جائیں جانوروں کی منڈی میں، آپ جائیں گے دیکھیں گے جانور، آپ دیکھیں گے بڑا موٹا تازہ نظر آتا ہے اور ایسے لگے گا کہ اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ آدمی جانور لاتا ہے خرید کر عمدہ قیمت دے کے، عمدہ جانور سمجھ کر گھر میں آتا ہے، ایک وقت دودھ زیادہ نکلتا ہے، دوسرے وقت میں دودھ ہوتا ہی نہیں، بہت کم ہوتا ہے۔ تو یعنی ایسے انہوں نے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں مال کو بیچنے کے لیے اور گاہک کو دھوکہ دینے کے لیے، رقم زیادہ وصول کرنے کے لیے، حالانکہ یہ سب حرام ہے۔ اور یہ جو کمائی لوگ کرتے ہیں اس طریقے پر دھوکہ دے کے، ملاوٹ کر کے، یہ سب حرام کما رہے ہیں۔ تو حرام کا ایک لقمہ بھی اگر کوئی آدمی کھاتا ہے جب تک اس کا اثر جسم پہ رہتا ہے کوئی عبادت مقبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، حرام سے اجتناب کریں اور حلال کمائی کی طرف آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سلام کیا تو ان کے ہاتھ یعنی وہ محنت کر کر کے سخت ہو گئے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے لیے دن بھر حلال کی کمائی کی محنت کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے محنت کرے اور اس حالت تک وہ پہنچ جائے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ تو حلال تو اگر تھوڑا بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوگی اس کے اندر، اور حرام ڈھیروں جتنا ہوگا لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ سود سے کمایا ہوا مال بظاہر تمہیں زیادہ لگتا ہے لیکن حقیقت میں وہ کم ہے، اور جو مال آپ نے یعنی محنت سے حلال روزی کمائی آپ نے، یا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ نے مال دیا، بظاہر اس سے آپ کا مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ،
صدقے سے مال بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کر دیتے ہیں، تھوڑا مال ہوگا برکت زیادہ ہوگی۔ اس لیے جن لوگوں نے یعنی کوئی حرام کے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں کمائی کے، یا حلال کے راستے بھی ہیں لیکن اس میں ملاوٹ کرتے ہیں یا دھوکہ دہی یا خیانت سے کام لیتے ہیں، ان تمام احباب سے گزارش ہے کہ اپنے تھوڑی سی زندگی کے لیے، عارضی زندگی کے لیے، اگر کوئی آدمی کسی کو ساری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے تو موت تک کے لیے، جو ہی موت آئے گی اس کا سب کچھ اس سے لے لیا جائے گا، یہاں تک کہ عمدہ لباس اتار لیا جاتا ہے اور عمدہ انگوٹھی اتار لی جاتی ہے، یعنی جو بھی غرض جیب بھی اس کے خالی کر لیے جاتے ہیں، خالی ہاتھ انسان دنیا سے جاتا ہے۔ تو اس عارضی زندگی کے لیے انسان کسی کو دھوکہ دے یا حرام مال کمائے یا سود کے کاروبار کرے اور پھر آخرت میں ہمیشہ کی سزا بھگتے، یہ کوئی یعنی نادان آدمی ایسا کر سکتا ہے، ورنہ عقل مند آدمی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اس تھوڑی سی زندگی کی راحت و آرام کے لیے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کے راحت و آرام کو قربان کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک سب کو کسب حلال کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔